وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے. بعض آیات، بعض احادیث اتنی جامع ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے، مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے. جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا، چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہو. اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. اب ریاکاری کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، عمل برباد ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے. اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے. لوگ 50 پرچیاں لکھ کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، بتائیں کہ یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ، لیکن یہ ہے غلط ہے، میں کروں نہ کروں. سر یہ آیت قرآن میں لکھا ہوا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا، پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں. وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں، اسی تے کم پڑھ ہے لیکن ساڈی کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے. پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے. کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی. شعبہ چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہوگی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے.
آپ روزہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی الاسلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں سرکار، قربانی کریں۔ ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو پھر۔ آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کئی جو ہوتے ہیں نا یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ پھر جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ۔ ٹیکے لواؤ، ہڈیاں بنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ نہیں ہوا۔ قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس میں میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا۔ اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر دیں۔ اور یہی ہوا، نبی الاسلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا، ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اب اس طریقے سے ہم نبی الاسلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلمز ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی جنتوں میں، ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے، اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں، کبھی شہید زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی الاسلام کی قبر میں برزخی حیات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے، نبی الاسلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا۔ اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی الاسلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے۔ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نا روٹی دے، تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہیں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں سر، ہونگی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا اگے ٹرو، ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟
آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا واقعے کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمے جاری ہو گئے، تو اب حضرت عمر پہ گستاخی کا فتویٰ لگائے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی برکت کی دعا کی ہے نا، تو پہلے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی۔ مثلا 10 بندوں کا کھانا تھا، لعاب دان اس میں ڈالا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنا ہی رہا۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کنواں تھا، اس میں لعاب دان ڈالا، پانی اوپر آ گیا، لیکن پانی اس میں نیچے تھا، پہلے پانی موجود تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، لیکن وہ اتنا پانی تھا، صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے، کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا، کریشن ایکس نہیلو، عدم ماز سے وجود، یہ صرف اللہ کی ہے۔ مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن کریشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی پانی آدھا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، دعا کی، وہ آدھا پیالہ 1500 بندوں نے استعمال کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور ہاتھ رکھیں تو پانی جاری ہے، ایسے نہیں۔ اس کے لیے پھر پیالے میں نہیں ہاتھ رکھنا ہوگا، پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹے، کیونکہ وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، آلریڈی پانی موجود ہے، اوپر آ جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو عدم محض سے وجود یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے۔ پیغمبر جب اس قسم کے معجزات کرتے ہیں تو عدم محض سے وجود نہیں ہوتا، وہ آلریڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا میں کنورٹ ہوا اور اژدہا واپس عصا میں کنورٹ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئی ہے باہر۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکھی بھی نہیں ایک بنا سکتا۔ وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ، قرآن میں آتا ہے گویا کہ سانپ نظر آتی تھی، ہوتی نہیں تھی، گویا کہ سانپ نظر آتی تھی۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔